الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہولی یا دیوالی آتی ہے تو کچھ تحریریں اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن میں گنجائش کی بات ہوتی ہے کہ ہولی کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، دیوالی کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، تو کیا اس کی کچھ گنجائش ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس طرح کی تحریریں وغیرہ جو دیکھنے کو ملتی ہیں یا بعض مرتبہ اس طرح کے بیانات وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اصل تو جو ہمارے دارالافتاء ہیں، معتبر علماء ہیں، ان کی طرف سے جو تحریریں آتی ہیں، فتاویٰ آتے ہیں تو انہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ باقی انفرادی طور پر تو کسی کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو دین میں اس طرح کی آراء کی کوئی حیثیت بہرحال نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو تہوار وغیرہ ہوا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے فقہاء کرام نے بہت ہی سخت موقف اپنایا ہے۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 50 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن پھر یوم نیروز آتا ہے، مجوسی اور جو آتش پرست تھے وہ ان کی عید کا جو دن ہوا کرتا تھا اس کو جو منایا کرتے تھے، تو لکھا ہے کہ وہ دن جب آتا ہے اور کوئی مسلمان کسی مشرک کو انڈا دے دیتا ہے اور وہ جو دن ہے نیروز کا اس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو لکھا ہے کہ یہ آدمی کافر ہو جائے گا اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر ویسے ہی دے دیتا ہے بغیر دن کی تعظیم کے، تب بھی لکھا ہے کہ اس دن نہ دے، یا تو پہلے دے دے یا بعد میں دے دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو بہت ہی سخت موقف اختیار کیا ہے فقہاء کرام نے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں دی ہے، اس لیے کہ ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو ہولی ہوتی ہے، دیوالی ہوتی ہے، تو یہ مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، اور مذہبی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شرک پر مبنی ہوتی ہیں، وہ کفر پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اصل تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جا کے سمجھائے کہ یہ جو کچھ تم کرنے میں لگے ہوئے یہ صحیح نہیں ہے، تمہیں اسلام کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اصل تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، تو یہ ذمہ داری تو ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے برخلاف جا کے وہ اس پہ مبارکباد دینی شروع کر دیتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ تو اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بعض مسلمانوں کا ذہن اس طرح کا بنتا جا رہا ہے، وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ کیا ہے اگر ہولی کی مبارکباد دیتی جائے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، دیں۔ یا اگر ایک مسلمان جا کے ہولی کھیل لیتا ہے تو کیا اس میں قباحت ہو سکتی ہے، کچھ نہیں، کھیلے جا کر کے۔ تو اس طرح کا ذہن بنتا جا رہا ہے جو نہایت ہی خطرناک ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں کہ ان کے بچپن میں جب ہولی آیا کرتی تھی تو گھروں کی عورتیں سرخ لباس بھی نہیں پہنا کرتی تھی۔ حضرت نے لکھا ہے، میں سنا دیتا ہوں واقعہ بھی، آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی کہ کتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میرے بچپن میں اپنے سارے گھرانے میں بلکہ خاندان میں معمول دیکھا کہ ہولی کے دنوں میں رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا۔ عروس بھی سفید کرتیاں اور کالے پاجامے عموماً پہنا کرتی تھی، جو دلہنیں ہوا کرتی تھی وہ بھی سفید کپڑے پہنتی تھی، کالے پاجامے پہنا کرتی تھی۔ سرخ رنگ سے بچپن کا بڑا ہی اہتمام دیکھا تھا، اب تو وہ اہتمام نہیں دیکھ رہا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں۔ ایسے ایک قصہ بھی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ قصہ بھی اپنے بچپن میں گھر کی عورتوں سے کثرت سے سنا، کسی مرد سے سنتا تو یاد نہ رہتا، کہ ایک بزرگ بہت ہی نیک پابند صوم و صلات اور وظائف کے پابند تھے، وہ نماز کے بھی پابند تھے، روزے کے بھی، اور وظائف بھی خوب کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، نہایت ہی پرتکلف مکان ہے، نہایت ہی عمدہ بستر ہے، جنت کے اندر ہے، بہت خوبصورت جگہ پر ہیں، قالین ہے، نہایت ہی پرتکلف تخت پر آرام کر رہے ہیں، مگر ہونٹوں پر ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ لپٹا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے ان سے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اس اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ سانپ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہولی کے زمانے میں نے پان کھا رکھا تھا اور ایک مریل سا گدھا سامنے گزار رہا تھا، میں نے ایک پان کی پیک اس پر تھوک کر مذاق نہیں کہہ دیا تھا کہ آج ساری دنیا رنگی ہوئی ہے، تجھے کسی نے نہیں رنگا، تجھے میں رنگ دیتا ہوں۔ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ یہ قصہ اور خواب میرے بچپن کے زمانے میں بہت ہی شائع ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ پان کھانے والے بھی کچھ جھجکتے تھے، اور یہ قصہ بوڑھیاں بہت ہی اہتمام کے ساتھ دلہنوں اور نوعمر لڑکیوں کو سنایا کرتی تھی۔ تو دیکھیں، ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہولی کا دن ہے، لوگ سرخ لباس پہنتے ہوئے جھجک رہے ہیں، ہولی کا دن ہے
اور لوگ پان کھاتے ہوئے جھجک رہے ہیں، اور ایک دن یہ آ گیا ہے کہ ہولی کا دن ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، ہولی کا دن ہے اور مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیزیں، ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے، اور ہولی دیوالی وغیرہ کی مبارکباد دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجبوری اگر آدمی کی ہے تو اس طرح کے جملے آفس میں مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو باس ہے کھڑوس قسم کا ہے، آپ اس کو ہولی پہ وش نہیں کریں گے تو آپ کو جاب سے نکال لے گا، تو ایسے میں آپ اس طرح کے جملے لکھ کے اس کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہیں، آپ خوش رہیں، ہماری کمپنی ترقی کرے، اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے، ان کی گنجائش ہے۔ لیکن آپ باقاعدہ ہولی پر اس کے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیں، اس کی مبارکباد دینا شروع کر دیں، یہ نہایت ہی خطرناک چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔